سے اپنی بات پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، چونکہ محبت کے انداز میں اس عمر میں نعت کا ذوق و شوق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اکثر اس عمر میں بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جسے اس عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا کرتا ہے، نعت پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، تو میلاد چونکہ حضرت تشریف فرما ہے، میلاد حضور کی پیدائش کے بیان کو میلاد کہا جاتا ہے، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے، میں کہتا ہوں میلاد رسول اللہ سے ملاپ کا بہترین طریقہ ہے۔ جو آدمی حضور نبی معظم شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں نہ جا سکے، چونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے حالات سازگار نہیں ہوتے، فائنینشلی طور پر ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ تصور میں سوچتے ہیں کہ ہم مدینے چلے جائیں لیکن نہیں جا پاتے۔ میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا بہترین طریقہ سید المرسلین کی محفلوں کو سجانا ہے، چونکہ میرے آقا سید المرسلین شہنشاہ دارین آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا حضرت حسنین کریمین کے نانا، آپ نے فرمایا کہ جہاں پر میرا اور میرے رب کا ذکر ہوتا ہے وہ جنتی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جیسے مدینے میں ریاض الجنہ ہے نا، جو لوگ وہاں جاتے ہیں انہیں وہ میسر ہو جاتی ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا پائے تو کم سے کم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجا کر کے وہ تصور کر کے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا جو ہے وہ ایسی سننے والی بھی ہے اور ایسی دیکھنے والی بھی ہے کہ جب کوئی ان کا امتی جھوم کر ان کے نام نامی پر ان کی ذات والا پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں ولدیت کے پہچانتے ہیں میرے آقا حسین سے۔ تو یہ جنتی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، چونکہ ان کے ذکر کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی بات تو بڑی اعلیٰ و افضل ہے۔ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ ہلدوانی کے اندر سلسلہ وارثیہ، قادریہ، چشتیہ تمام سلاسل کا فیض حاصل ہے، لیکن چونکہ میں قادری ہوں، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے در کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہے، لاکھ بدنام اور بدکار صحیح لیکن جیسا بھی ہوں ان کا ہوں۔ تو آقا حضور سیدنا پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کعبہ کی کہ جسے اللہ نے عبدالقادر بنایا ہے، جب تک عبدالقادر نہ چاہے تو دنیا کے اندر کوئی اس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں چاہتا ہوں اپنی طرف ان کے قلوبوں کو پلٹ لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسوں میں بھی ہیں، پوتوں میں بھی ہیں، چونکہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں سرکار غوث پاک۔ تو آپ کا عالم یہ ہے تو ان کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اور ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ جو لوگ آج بات کرتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا علم نہیں ہے، ویسا علم نہیں ہے، لیکن ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں نے اپنے پیران عظام سے سنا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے۔
ایسا مہینہ کہ جس میں رجب کے مہینے میں عجب معاملات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے. کیسے معاملات پیدا فرمائے؟ ایسے معاملات پیدا فرمائے کہ ہندوستان کے اندر تو خواجہ غریب نواز عطا فرمائے، اور کائنات ولایت میں عالم ولایت کا ایسا سرچشمہ شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، جو اتنے پیارے انداز میں دنیا میں تشریف لائے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. اکثر لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اس بات کو فضیلت مانتے ہیں کہ حضرت علی کا رتبہ اس بات سے بلند ہوا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ قسم خدا کی خانہ کعبہ کو فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ جس کے اندر مولا کائنات پیدا ہوئے. چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچزاد بھائی بھی ہیں، اور بچوں میں اسلام کو قبول کرنے والے سب سے پہلے انسان حضور مولا کائنات ہیں. اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے کائنات کا کوئی انسان کوئی چیز نہ دیکھی، سب سے پہلے اگر کچھ دیکھا تو شہنشاہ دارین کا چہرہ اقدس دیکھا، جو نور مجسم ہے، محبوب پروردگار ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ایسے ہیں کہ جن کے صدقے میں تمام زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام کو پیدا فرمایا گیا. تو جناب محمد رسول اللہ کی خیرات آج تمام ممبروں کے اوپر اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو یہ صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے ذکر کی برکت سے کوئی امام بنتا ہے، کوئی اولیاء بنتا ہے، کوئی ولی بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے. تمام کو جو عظمت و حرمت حاصل ہوتی ہے وہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا مولا کائنات نے. پھر آپ نے اگر دنیا میں کچھ کھایا تو سب سے پہلے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک آپ کو چسائی یا غالباً لعاب دیا آپ کے منہ میں، دونوں روایت. تو جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کہ حضور مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے، اور ان کا یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، تو اگر ہم مولا کا ذکر نہ کریں، علی علی نہ کریں تو ولی ولی بن نہیں سکتے. علی علی کرنا بھی بڑا ضروری ہے، چونکہ علی وہ ہیں کہ جو فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، امام حسنین کریمین کے والد ہیں، داماد رسول ہیں، مدینہ العلم ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. شہر علم خدا کا علی ہے اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے. علی کی وہ ذات جسے اللہ رب العالمین نے ایسا اختیار عطا فرمایا، ایسی شجاعت عطا فرمائی ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جس کے قدموں کی برکت سے غوث و قطب بنتے ہیں، اوتاد و ابرار اخیار نجبہ بنتے ہیں. آج اس علی کی پیدائش کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تمام تقاریر آپ سنتے رہتے ہیں. ہم تو خانقاہی لوگ ہیں بھیا، ہم سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں. ہم تو ایک بات کو کئی بار میں کہہ دیتے ہیں، چونکہ ہم تو بھیا بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں. علماء کی بات الگ ہے. ہمارے حضرت قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں بہرامند فرمائے. تو آج ہم جو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں
رجب کا مہینہ ایسا مہینہ کہ سرکار غریب نواز دنیا میں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے، اور آپ کا وصال مبارک رجب کی چھٹی شریف کو غالباً ہوا، جو 6 سے لے کے 9 تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ کیسے ولی؟ حضرت نے بیان فرمایا بڑا عمدہ، ایسے ولی کہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو اس انداز پر آئے کہ سب کچھ خیرات پر کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کل کے بارے میں نہ سوچا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اور چلے آئے ہندوستان کے اندر۔ اور جب ہندوستان میں آئے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں بادشاہ ہے، فلاں پرائم منسٹر ہے، فلاں چیف منسٹر ہے، سوچتے ہیں ہم، لیکن حضور سرکار غریب نواز عطائے رسول شیخ الہند معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مقابل ایک بہت بڑا تانترک، بہت بڑا جادوگر ان کے سامنے تھا، اور اس وقت کا ایک بہت طاقتور بادشاہ ان کے مقابل۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو چونکہ آپ اولاد علی ہیں، آل رسول ہیں، عطائے رسول ہیں، امام حسنین کریمین کی اولاد ہیں، غوث العظم کے چاہنے والے ہیں، جب تشریف لائے تو اس انداز پر آئے کہ چند فقراء کی جماعت آپ کے ساتھ، آپ کو پر پابندگی لگا دی گئی، کشکول آپ نے پیش کر دیا، مرید کو دے دیا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ، مقصد کچھ اور ہے بات بتانے کا، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ تو حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو بڑی سدھی، بڑی ودھی، بڑا گیانی، بڑا پجاری، بڑا طاقتور ایک جادوگر جس کو جوگی جے پال کہا جاتا تھا، وہ آپ کے مقابل تھا۔ انہوں نے طرح کے ہتھکنڈے اپنائے، اور اپنانے کے بعد میں پھر اس نے یہ کیا کہ کبھی سانپوں کو بھیجا، کبھی پتھروں کو بھیجا، کبھی کسی انداز پر کام کیا، لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ کوئی میرا جادو چلنے والا نہیں ہے تو اس نے اپنی پرواز دکھائی، آسمانوں میں اڑا۔ تو ہمارے آقا حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو، اپنی نالین کو، اپنی جوتیوں کو اشارہ فرمایا کہ ظلم آسمانوں میں اور معین الدین کی جوتیاں زمین پر، ہوائی جہاز اڑے کوئی بڑی بات نہیں، ہیلی کاپٹر اڑے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی انسان پرواز کرے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی کار اڑ جائے آسمان میں کوئی بڑی بات نہیں، ہوا چلے پیڑ اڑ جائیں کوئی بڑی بات نہیں، تمام پہاڑ اڑ جائیں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی وہ کھڑاؤں جو ایک درخت سے لکڑی کاٹی گئی، اسے سکھایا گیا، مشینوں سے، کوہاڑی سے، دراتی سے، آری سے، جس انداز پر بھی اسے تراش کر جوتیاں بنائی گئی۔ اگر یہ کسی جاندار کو بار بار کوہاڑی سے چھیلو تو زندہ سے مردہ ہو جائے گا، لیکن وہ مردہ جو کٹ چکا ہے، سوکھ چکا ہے، چھل چکا ہے، وہ پڑی ہے قدم مبارک۔ آپ نے فرمایا ظلم آسمانوں پر اور معین الدین کی جوتیاں زمین پر۔ جوتی آج آقا علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ، میرے آقا خواجہ معین الدین حسن سنجری کی کھڑاؤں کو دیکھیں، اپنی عقل کے تالے کھول لیں، اپنے ایمان کو زندہ کر لیں اجمیر میں جا کر، کہ وہ کھڑاؤں جو سوکھ کر بنی ہیں، جو تراش کر بنی ہیں، وہ سماعت کرتی ہیں خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی آواز کو، اور اڑتی ہیں اور جاتی ہیں اور جوگی جے پال کو زمین پر لے آتی ہیں۔ یہ کمال ہے ایک اللہ کے اولیاء کی جوتیوں کا، لا خوف ولا هم یحزنون والے جو لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس دائرے میں رکھا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے قدموں پر پڑی رہنے والی جوتیاں، ان کے قدموں پر پڑی رہنے والی خاک بھی شفا کا مظہر بن جاتی ہے۔
اس غریب نواز کا مہینہ رجب المجرب کہلاتا ہے، رجب شریف بھی کہلاتا ہے، اور اس پر انعام و اکرام یہ کہ چھٹی شریف آپ کے وصال کی ہے، 14 رجب آپ کی پیدائش کی ہے، 13 رجب ان کے بابا کی ہے مولا کائنات، جو در خیبر کو 2 انگلیوں پہ نچا دیتے ہیں، ان کا مہینہ ہے رجب المجرب۔ اس میں یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہوتا ہے کہ جو لوگ اولیاء کاملین سے، ولی اللہ سے نسبت اور محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وصال کی تاریخیں بھی اپنے محبوب بندوں کے قریب کر دیا کرتا ہے۔ یہ انسان کے مقبول ہونے کی نشانی ہے، اس کی غلامی کا جو تمغہ اسے ملنا تھا، میڈل ملنا تھا، جو اسے اعزاز ملنا تھا، وہ مل گیا، اور حضور سیدنا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی رجب شریف کے مہینے کی 25ویں دن، 25 تاریخ 26ویں شب، 26 تاریخ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے کاملین ولیوں کی وصال کی تاریخ ہے۔ دن 26ویں کا ہو جائے گا، رات 27ویں کی ہو جائے گی، تو میرے آقا کے سفر معراج کی رات ہو جائے گی۔ اتنا بابرکت مہینہ۔ تو صوفی یاسین صاحب وارسی قادری صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا کہ رجب المجرب کے مہینے میں اپنا قرب، اپنا وصل عطا فرمایا۔ یہ اعزاز کی بات ہے جو تمام لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تاریخ ملے، دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس مہینے میں ایٹومیٹک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایصال ثواب بھی نہ کرے تو اتنے درگاہوں میں عرس ہیں، پہلی رجب سے لے کے آخری رجب تک، شعبان تک کے عرس مبارکوں کی چھڑی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے امروہہ میں آج بھی میں 3 پروگرام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ امروہہ میں 3 جگہ پروگرام تھے الحمدللہ۔ ایک نجف گڑھ میں پروگرام تھا، ہمارے بہت خاص صوفی جی ہیں خان بابا کے نام سے، ان کے یہاں محفل تھی۔ تو جب ایصال ثواب ہوتا تو تمام جملہ مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے لیے ہوتا ہے، تو ان کو ایٹومیٹک ہی، اگر ان کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے ایصال کر سکے تو کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اعزاز ملتا ہے اللہ والوں کی غلامی کا، یہ شرف عطا ہوتا ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں معراج شریف کے لیے بھی تشریف لے کر کے گئے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم بھی ہیں۔ کلیم وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہے، حبیب وہ ہے کہ جس کی رب رضا چاہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی رب ارنی، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ برداشت نہ کر سکتے، چونکہ تم متحمل نہیں ہو اس نور کے جو تم دیکھ سکو۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام دیگر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا، اپنے برگزیدہ رسول جو تو نے وجہ تخلیق کائنات جسے بنایا ہے اس کی امت میں پیدا فرما دیتے۔ اسے جب معراج میں بلایا تو ایسا اعزاز عطا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھلک دیکھی، 70,000 نور کے پردے آئے ہیں، ایک جھلک پڑی، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں پڑی، انڈائریکٹ پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ جو کوئی آپ کی آنکھ کو دیکھتا تھا نابینا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ وہ آنکھ کہ جس سے اللہ رب العالمین کے نور کا جلوہ دیکھ کر کے آئے ہو، تو آپ نے کہا بھئی جو دیکھتا ہے نابینا ہو جاتا ہے، تم میری خدمت کیسے کرو گی؟ انہوں نے کہا ایک آنکھ سے دیکھ لوں گی، ایک آنکھ سے ڈھک لوں گی۔
انہوں نے ایک آنکھ ڈھک لی، ایک آنکھ سے دیدار کیا. جب اللہ رب العالمین کا دیدار کسی کو ہو جائے، جھلک پڑ جائے، اس نورانی تجلی کا جب عکس اس آنکھوں میں آ گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور دوسری آنکھ سے بھی آ گیا. میں وہ حیرت ہے دیکھنے والے، کیا تماشا دکھا دیا تم نے. کفر اعجاز خشک لکڑی کو اپنے غم میں رلا دیا تم نے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اگر دیکھیں تو نابینا ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کریں وہ پھر ٹھیک ہو جائیں. چونکہ نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول کرتا ہے. ان کا بولنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا جب معراج کے سفر میں جاتی ہے، لامکہ میں جاتی ہے، صاحب قاب قوسین و ادنیٰ کے منصب سے گزرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واپس آتے ہیں تو 50 ٹائم کی نماز اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت تو اتنا ٹائم بھی نہیں کر پائی. 9 مرتبہ حضور، مختصر کر کے بات کر رہا ہوں چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے مختصر بات کر رہا ہوں. تو آپ 9 مرتبہ تشریف لے کر کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. صرف ایک ہی بات ہے، یہ دکھانا منصوب ہے کہ آج میرے محبوب کا مرتبہ دیکھو. موسیٰ تم ایک تجلی دیکھو، 70,000 نور کے پردے حائل ہوں تو تم متحمل نہیں ہو اس کو، لیکن میرے حبیب کا اختیار دیکھو کہ اپنے آپ آتے ہیں اور اپنے آپ جاتے ہیں. نماز کم کرا کے لاتے ہیں، 45 ٹائم کی نماز کم کرائی گئی، 9 مرتبہ گئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن کرم یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہے یہ کہ 50 ٹائم کی نماز کا یہ ثواب ملتا، ہم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے 5 وقت میں. افسوس کی بات ہے، چونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز چھوڑ کر کچھ بھی ہم کریں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور نہیں ہے. چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے اپنی بارگاہ میں جھکے ہوئے سر پسند ہے. جو سر ہے جو اس نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اس کے بارگاہ میں آؤ اور اس سے سجدہ سجورہ ہو اور بات کرو. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. نہ پڑھ دیں گے تھوڑی انرجی ملے گی، چل پڑے گا. درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے جن شعر سماعت فرمائیں، جی لگا کر بول دیجئے سبحان اللہ. ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا، وارث عالم پنا. ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا. ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا. ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا. آپ کا دیکھوں میں جلوہ وارث عالم پنا، وارث عالم پنا. غوث کے دربار سے اے رحمت تجھ کو ہے ملا. غوث کے دربار سے اے رحمت تجھ کو ہے ملا. کتنا شان رتبہ وارث عالم پنا. ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا، وارث عالم پنا. بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا. ان کے در سے بھیگ لیتے ہیں سلاطین جہاں. ان کے در سے بھیگ لیتے ہیں سلاطین
سلاطین جہاں جس کو بھی تو نے نوازا وارث عالم بنا ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم بنا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ جو مدینہ جانا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ ہے میرے دل کی تمنا وارث عالم پنا درود پاک پر اللہ رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم